بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا میں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین صلوات بڑے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی اور حیات لے کر اس فرش عذاب پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. یقیناً یہ مجالس تعلیمات اور علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ثبوت ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی شخصیت کے حوالے سے اتنی مجلسیں نہیں ہوتی. ظاہر ہے اگر مجلس ہو تو اس شخصیت کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ لاکھ کسی کی فضیلتیں پڑھیں لیکن 1 گھنٹہ اس کے بارے میں بول نہ سکیں تو وہ کیسا بافضیلت ہوا. یہاں گھنٹوں کے گھنٹوں کبھی ان کی دعائیں، کبھی ان کے فرامین، کبھی ان کی حکمتیں، مطلب علم اللہ نے اہل بیت کو اتنا دیا اور اسی علم کے سبب دنیا اہل بیت کی دیوانی ہے. اسی علم کے سبب اس مکتب میں اتنی جذابیت ہے.
لیکن ہم نے کہا کہ اہل بیت نے معاشرے کی تربیت کی، اور موضوع سخن بھی یہ تھا کہ تربیت معاشرہ کردار حسین اور اصحاب حسین کے ذریعے سے، کیونکہ اس مکتب کا کوئی بھی ایسا فقہی مسئلہ نہیں جو خلاف حکمت ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو۔ ہمارے یہاں نہ محبت میں کنفیوژن ہے نہ نفرت میں کنفیوژن ہے، ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ ہم نے محبت کس سے کرنی ہے، ہم نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ لیکن آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں بہت زیادہ کنفیوژن ملتا ہے کہ وہ خود بھی ان کی نسلیں ان سے آج سوال کر رہی ہیں کہ بھائی مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، ظالم بھی جنتی، مظلوم بھی جنتی، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے تو کسی جوان نے کہہ دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ اتنے ظلم جرم کرنے کے بعد بھی یہ جنت میں جائیں گے، تو کہا کہ بھائی قیامت کے دن پھر ہمارے پاس بھی بولنے کے لیے اللہ کے لیے بہت کچھ ہے کہ جب آپ نے ان کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ جب اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو کہ خدایا کیا یہ مولانا صاحب کبھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بولتے ہیں کہ جنت میں نہیں جاؤ گے، کبھی کہتے ہیں یہ نشہ کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، کبھی کہتے ہیں جوا کھیلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کبھی ڈراتے ہیں کہ فلاں بندے کو قتل کیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے، کہ جب اتنے بڑے بڑے قتل اللہ معاف کر دے گا تو میرے چھوٹے چھوٹے قتل کو اللہ کیا کرے گا؟ تو ایک طرح سے دروازے شیطانی کھولا گیا امت کی گمراہی کے لیے، لیکن امام حسین نے آ کر اس دروازے کو بند کر دیا، کہا کہ تمہارے لیے ایک میزان بنا کے جا رہے ہیں حق اور باطل کی پہچان کا۔ وہ میزان یہ ہے کہ دیکھنا اگر کوئی علی کے ساتھ ہے تو وہ حق ہے، اگر کوئی علی کے ساتھ نہیں تو وہ باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ آج کل کا ٹاپک کیونکہ تھوڑا رہ گیا تھا، پھر میں آتا ہوں صفات اصحاب امام حسین کی طرف، جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً صحابی حسین بننے کے لیے کس صفت کا ہونا میرے وجود میں ضروری ہے۔ آج میں کس کا صحابی بننے آیا ہوں؟ امام زمانہ کا صحابی۔ اب امام زمانہ کا صحابی بننا چاہتا ہوں تو اپنے اندر وہ عادت وہ صفت پیدا کرنی ہوگی جو اصحاب امام حسین کے اندر تھی۔ امام بارگاہ IRC کا ٹاپک ہے ہمارا دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں بھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت نے یہ جو اپنا تشیع کا نیٹ ورک بنایا، اس نیٹ ورک کے اندر وہ ہڈن وہ سیکرٹ تربیت کون سی تھی جس کے ذریعے سے ایک طرف دنیا کی حکومتیں، دنیا کا پیسہ، دنیا کا پروپیگنڈا، ان تمام تر قتل کے باوجود بھی شیعہ ختم نہیں ہوا، شیعہ باقی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اہل بیت کی سیکرٹ تربیت ہے۔ تھوڑے تھوڑے اشارے یہاں بھی ملتے جلتے جائیں گے کیونکہ یہ تربیت امام حسین نے اپنے اصحاب کو بھی دی۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے، اب دیکھیے کیونکہ مکتب جب تک فطرت کا ساتھ دے گا تو لوگ بھی اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے، اس کے اندر ایک جذابیت ہوگی کہ آپ انڈیا چلے جائیں، ہندو بھی مجلس امام حسین میں آتے ہیں، سکھ بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ یہ تو پاکستان بننے کے بعد افسوساً یہاں کے ہندو سارے وہاں چلے گئے، ورنہ سندھ کے جتنے ہندو تھے وہ نظر بھی کرتے تھے، وہ نیاز بھی کرتے تھے، اور کئی گنا ان مسلمانوں سے بہتر تھے جو یزید کے نعرے مارتے ہیں۔ جو کسوٹی آخرت میں جس کے ذریعے سے انسان کو پرکھا جائے گا، خدا انسان کے قلب کو دیکھے گا کہ اس کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ محبت اگر اہل بیت کی ہے تو پھر گنجائش نکل آتی ہے، لیکن پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور خوارج کی طرح علی کے مقابلے میں کھڑا رہا، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ یہ مکتب مکتب عقل، یہ مکتب مکتب حکمت، یہاں کا جو بھی حکم ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ ہم نے کہا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت نے کہا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں نہیں، عمل انجام دو، لیکن یہ سوچو کہ اہل بیت کی حکمت کیا تھی، کہ جو اصولی شیعہ ہیں، دو طرح کی تقسیم اہل سنت میں بھی ہے، اہل حدیث ہیں، دوسرے تقلیدی ہیں، کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر۔ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ ٹخنوں سے اوپر کیوں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو حکم معصوم نے دیا وہ کام کرو،
لیکن اس معصوم کے مزاج اور اس معصوم کے ذائقے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ معصوم نے یہ حکم کیوں دیا. جب آپ معصوم کے ذائقے کو سمجھ جاؤ گے اور اس کے بعد آپ کے معاشرے میں ایک ایسا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں معصوم کا کوئی حکم ملتا نہیں، پر کیونکہ مزاج معصوم سے آشنائیت ہوگی تم اس حکم کو سمجھنے میں کوئی فتویٰ جاری کر سکتے ہو. جس طرح پہلے کلی فتویٰ تھا کہ بھائی فوٹو نکالنا حرام ہے، تو کسی نے مولوی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کے آج کل اتنے فوٹو نکل رہے ہیں، آپ کے ابا کا فتویٰ تھا فوٹو نکالنا حرام ہے. یا جو آج کل نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے ڈراموں میں مختلف چیزیں، یہ چیزیں تب وجود میں آتی ہیں جب انسان فلسفہ عقل سے دور ہو جاتا ہے. اب ہر مسلمان دیکھیں مثلا ٹخنے سے اوپر ہے شلوار، اب کہتے ہیں سنت رسول ہے، اب آپ بولو تو کہیں گے یہ مخالف سنت رسول ہے. تو میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا کیا نبی کے زمانے میں شلوار تھی؟ کیا نبی کے زمانے میں شلوار تھی؟ ہم تو آج بھی عراق جاتے ہیں، عربوں کی شلواریں نظر نہیں آتی. سعودی عرب جائیں شلوار نظر نہیں آئے گی، دبئی جائیں شلوار نظر نہیں آتی. وہ ایک دھوتی مانند چیز پہنتے ہیں جو یہاں گھٹنے تک ہوتی ہے یا گھٹنے سے اوپر ہوتی ہے. تو یہ کانسیپٹ آف شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہمیشہ اگر اس چیز کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا حکم کیوں آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا، اور وہ حکم آج میرے اوپر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ حکمت کون سمجھائے گا؟ یہ حکمت اہل بیت. امیر المومنین کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئے جو سنتوں کی پابندی لیکن بغیر سوچے کہنے لگے یا علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. کیسی سنت؟ رسول کا حکم تھا کہ داڑھیوں کو خضاب کرو، اپنی شکلوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، کہ ہم تب سے لے کر اب تک اپنی داڑھیوں کو رنگ کر رہے ہیں، اور علی آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ خضابی نہیں کر رہے. امام نے کہا یہ حکم کب کا تھا؟ جب ہم اقلیت میں تھے، یہودی اکثریت میں تھے. اب ظاہر مشرکین مکہ تو داڑھی رکھتے نہیں تھے، داڑھی رکھتے تھے دو لوگ، وہ جو مسلمان بنے سنت نبی بن کے انہوں نے داڑھیاں رکھی. دوسرے داڑھی رکھتے تھے یہودی، کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہودیوں کی داڑھیاں بعض لوگوں سے بہت ملتی ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے تھے یہودی. مسلمان بھی داڑھی رکھیں. اب مسلمان اقلیت میں، یہ ایک سوشل رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمان اقلیت میں، یہودی اکثریت میں. مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ اور واضح ہو جائے. مثلا 10 مسلمان تھے، آپ گلستان میں رہتے ہو اور پتہ چلا کہ جس گلی میں آپ رہتے ہو وہاں پہ 10 گھر شیعوں کے ہیں اور مثلا 50 گھر کسی وہابی کے ہیں. تو اب ہم بنے اقلیت، وہ بنے اکثریت. اب ظاہر ہے کیونکہ حکم اسلام ہے کہ داڑھی رکھنی ہے، وہ بھی مسلمان ہے داڑھی رکھے، اب بھی شیعہ حکم معصوم ہے داڑھی رکھنی ہے، آپ نے بھی داڑھی رکھی. اب 50 وہاں سے نکلے، 10 یہاں سے نکلے. دیکھنے والے نے سمجھا کہ 60 کے 60 ہیں وہابی، کیونکہ اکثریت میں ہے نا، تو اقلیت اکثریت کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ہضم ہو جاتی ہے. تو فرمایا دکھنے میں دونوں ایک جیسے ہو تو کم از کم تم اپنی داڑھیوں کو رنگ کرو کہ جب گلیوں میں چلو تو پتہ چلے کہ مسلمان کی داڑھی کون سی ہے اور یہودی کی داڑھی کون سی ہے. کہ ایک جذباتی مولائی نے کہا کہ مولانا ایران جاتے ہیں، ایرانیوں کے گھروں پہ علم نہیں، ہم پاکستان میں سارے شیعہ گھروں پہ علم لگاتے ہیں. میں نے کبھی علم لگانے کی وجہ پہ بھی تو غور کرو نا، کہ وہ شیعہ گھر پہ علم نہیں لگا رہا اور یہاں ہر شیعہ گھر پہ علم لگاتا ہے. میں نے کہا وہاں ہیں شیعہ اکثریت میں، تم ہو یہاں اقلیت میں. وہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں شیعہ ہوں، یہاں علم دکھا کے بتایا جاتا ہے یہ کسی علی کے چاہنے والے کا گھر ہے. تبھی کل کسی مفتی متعصب سے کسی نے کہا کہ محرم کا مہینہ ہے، کیا جناب ہم کالا لباس پہنے؟ شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ شرعاً تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کالا لباس پہننے میں، لیکن جب پہنو گے تو لوگوں کو لگے گا کہ تم شیعہ ہو، لہذا پورا سال پہنو، 10 دن نہ پہنو. تو جب آپ کسی کے رنگ جیسا رنگ پہنتے ہو تو لوگ آپ کو اس میں سے سمجھتے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ تب ہم کم تھے، یہودی زیادہ تھے،
لہٰذا داڑھی کا رنگ بدلنا پڑا تاکہ پتہ چلے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. کہ اب ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں، تو اب ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ حکم حکمت تھا اگر سمجھو. اسی طرح یہ ٹخنوں کا مسئلہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی غریب کوئی امیر، اب امیروں کے اپنے چوچلے ہوتے ہیں، وہ بار بار دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، کبھی گاڑیوں کے ذریعے، کبھی اب کراچی میں کسی بندے نے پتہ نہیں کوئی 10 کروڑ صرف نمبر پلیٹ خریدی، ہاں 10 کروڑ روپیز صرف نمبر پلیٹ. یہ خود کو دکھانا چاہتا ہے میں کتنا امیر ہوں، میری نمبر پلیٹ بھی کیا ہے 10 کروڑ کی ہے. یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. بندے کی قیمت وہی ہے جو اس کی ہمت ہے. قیمت کل امرئ ہمتہ. جو آپ دنیا میں پسند کرتے ہو، صبح سے شام تک کسی چیز کے پیچھے لگتے ہو، وہی آپ کی کیا ہے قیمت ہے. آیت اللہ حسن علی نخدکی اپنے ایک شاگرد کو لے گئے قبرستان میں. اب ظاہر ہے ان کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ان کے واقعات میں نے کئی مجلسوں میں 2-3 سال پہلے پڑھے. تو ایک قبرستان پہ لے گئے اور اپنے شاگرد کو کہا سن اس قبر سے کون سی آواز آ رہی ہے. تو قبلہ میرے کانوں میں کہاں طاقت کہ میں سن سکوں. کہا میں کہہ رہا ہوں سن دیکھ کون سی آواز آ رہی ہے. کہتا میں نے غور کیا اور سنا تو دیکھا تو اندر سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بندہ ٹماٹر بیچ رہا ہو کہ ٹماٹر خریدو، اتنے کے ٹماٹر ہیں، سستے دے رہا ہوں، میرے ٹماٹر خریدو. میں نے کہا یہ قبر سے کیسی آواز آ رہی ہے. کہ پھر دوسری قبر پہ لے گئے. کہ سن اس قبر سے کون سی آواز آ رہی ہے. کہ جب اب غور کیا اس قبر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں نے کہا ماجرا کیا ہے. کہ جس کی زندگی میں ہم اور غم یہ تھا کہ میرے ٹماٹر بک جائیں، ابھی یہ مر گیا ہے، ابھی تک اس چیز سے اپنی سکرات سے باہر نہیں نکلا، ابھی تک وہی آوازیں دے رہا ہے کہ میرے ٹماٹر بک جائیں. اور یہ بندہ جس کی قبر سے لا الہ الا اللہ، اس نے پوری زندگی اللہ کو یاد کیا تھا، اس کی قبر سے وہی آواز آ رہی ہے. ہر بندے کی قیمت وہی ہے جو بندہ سوچتا ہے، جو صبح سے شام تک صرف یہ لگا ہوا ہے کہ مولا مجھے ایک اپارٹمنٹ دے، پتہ نہیں 3 منزلہ 2 منزلہ، اور زندگی میں یہ مل جائے تو بس کچھ نہیں چاہیے. فرمایا اس کی قیمت وہی ہے جو یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. کسی کی یہ قیمت ہے فلاں گاڑی مجھے مل جائے تو فرمایا اس گاڑی کو بیچو، جو اس گاڑی کی قیمت ہے وہ اسی بندے کی قیمت ہے. مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہمتوں کو بڑا کیا جائے، تمہاری آرزوؤں کے ظرف کو بڑا کیا جائے، تمہاری قیمتوں کو بڑا کیا جائے. جتنا چھوٹا سوچو گے اتنے چھوٹے بندے بنو گے، جتنا بڑا سوچو گے اتنے بڑے بنو گے. حسین ہمیں بڑا کرنے کے لیے فرش عزا پہ بلاتے ہیں. کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ کو چھوٹا کر دے، آسمان پر دیکھنے کے بجائے صرف ان کی نگاہوں کو زمین اور مادیت میں محدود کر دے. کہ یہ صبح سے شام تک اس میں لگا ہوا ہے کہ 2 کو 4 کیسے بنانا ہے، 4 کو 6 کیسے بنانا ہے، 6 کو 8 کیسے بنانا ہے. یہ پوری زندگی ان زیروں. اب اہل بیت یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہ بنا، لیکن فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا. دعائے کمیل کا جملہ، اے خدا میرے بدن کو طاقت دے، غذا کھاؤ لیکن فکر تیرے امام حسین، فکر تیرے امیر المومنین. قوّ علی بدنی، اے خدا میرے بدن کو طاقت دے تاکہ میں کھا کر اس بدن سے تیری مخالفت نہ کروں، تیری اطاعت کروں. کھانے میں بھی فکر دے رہے ہیں، پانی پینے میں بھی فکر دے رہے ہیں کہ خدا کھا پی رہا ہوں تاکہ بدن میں طاقت آئے، اور یہ طاقت زدہ بدن تیری مخالفت نہ کرے بلکہ ناصر امام بنے. یہی دعا زیارت عاشوراء میں امام منصور من اہل بیت محمد، اے خدا مجھے یہ طاقت دے، اگر میں کربلا میں نہیں تھا تو وہ جب امام آئے تو اس امام منصور جس امام کی مدد کرنی ہے میں کیا کروں، مدد کروں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ امام جو آگے خون امام حسین کا بدلہ لیں گے. 2 طرح کے بدلے ہیں، ایک ہے بدلہ بدن، وہ تو جناب مختار نے لے لیا، سب کو مار دیا. کون سا سب سے بڑا بدلہ جو امام زمانہ آ کے لیں گے وہ حق حکومت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جس حکومت کو جسے دینا تھا امت نے غصب کی، اللہ وہی حکومت فرزند زہرا کو دے کر اور حکومت کو قائم کر کے ان غاصبوں سے کیا لے گا، بدلہ لے گا. تو یہ تربیت اہل بیت ہے کہ یہ مکتب عقل، مکتب حکمت. کہ ہم نے کہا کہ کلی فتویٰ لگایا گیا. اب مثال آئی ٹخنوں سے اوپر کی تو اس بات کو کمپلیٹ کر دوں. امیر اس زمانے میں کیا کرتے تھے،
یہ قرآن کی آیت بھی، حدیث رسول وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، کہ جاہلوں کی طرح برج بننا چھوڑ دو، کہ میں کوئی بھی ایسا کام کروں نیت یہ ہے صرف دکھا جاؤں. کیا جان بوجھ کے آپ کے ٹی وی پر جو شوز ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا اوٹ پٹانگ حرکت کرتے ہیں تاکہ وہ کلپ کیا ہو جائے، وائرل ہو جائے. جب وائرل ہوگا تو لوگ مجھے دیکھیں گے. خاتون کبھی بھی کچھ کرے گی، آج کیا ہے، بدن کو عیاں کرو، ننگے پن کو عیاں کرو، بے حیائی کو عیاں کرو کہ 4 لوگ مجھے دیکھیں اور میری واہ واہ ہو جائے. آج صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن. یہ کیا ہے لائک اور سبسکرپشن؟ یعنی صرف لوگوں کی ہوس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے. کہ کبھی بھی برج نہ بننا کہ میں کچھ بھی کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے پیچھے لگیں. فرمایا نہیں، اچھا کردار بناؤ، اچھی رفتار بناؤ، اچھے کردار کو معاشرے میں عام کرو، نہ کہ ہر کوئی کام کر کے لوگوں کی توجہ کو طالب کرنا چاہو. تو امیر کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے جن کی مذمت کی رسول خدا نے. کیا کرتے تھے؟ آج بھی آپ عمان جائیں گے، آج بھی عربوں میں یاد آتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے تھے ظاہر ہے وہ کپڑا پوری ناپ تول والا پہنتے تھے. امیر اپنی امیری کو دکھانے کے لیے جو ان کی عورتیں، جو مرد دشداشا یہ جو عربی لباس پہنتے تھے، یہ پیچھے سے اس کا کپڑا چھوڑ دیتے تھے. جب گلیوں میں چلتے تھے تو یہ کپڑا زمین سے رینگتا ہوا جاتا تھا. آج بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کچھ ایئرپورٹس پہ جائیں گے تو یہ امیری کی نشانی ہوتی تھی، کپڑے کو زیادہ چھوڑ دیا جائے اور کپڑا زمین پہ لگے، مطلب ہمیں پرواہ نہیں کتنا بھی مہنگا کپڑا ہے. یہاں پہ رسول نے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، اور فرمایا ان کپڑوں کو کاٹا کرو اور اتنا کاٹو کہ یہ کپڑے تمہارے ٹخنے تک آ جائیں. جو لمبی قمیص تھی اس لمبی قمیص کو ٹخنے تک رکھو تاکہ اس کپڑے کا اسراف نہ ہو، وہ یہ زمین پہ نہ لگے. یہ کن کی نشانی ہے؟ یہ امیروں کے اسراف کی نشانی ہے. اور جو رسول کا ماننے والا ہے وہ کبھی بھی اپنے لباس سے ریاکاری نہیں کیا کرتا. اب یہ بات تھی اس دشداشے کی. آج آپ دیکھیں کہ یہ بات چلی گئی ہے پینٹ پر بھی، شلوار پر بھی، تو وہ کانسیپٹ جب ختم ہو گیا تو یہاں پر بھی وہ کانسیپٹ لاگو نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بہرحال یہ حکمت کا ٹاپک الگ ہے، جو IRC کا ٹاپک ہے یہاں میں نہیں چھیڑنا چاہتا. بس ایک عرض ہم نے کل کی کہتے ہیں کہ آنسو بہانا بدعت ہے، تو ہم نے کہا یہ خلاف فطرت ہے. کہ معصوم فرماتے ہیں آنسوؤں کی قسمیں ہیں. ہم نے کہا پہلا آنسو کون سا آنسو ہے؟ جو ڈر کا آنسو ہے. بندہ موت کے خوف سے رونے لگے، بندہ زندان کے ڈر سے رونے لگے، کہ میں نے مامون اور امیر کی آپ کو مثال دی. دوسرا آنسو آنسو تصویر، دھوکے کا آنسو، کہ بندہ جھوٹی کا روئے، کہ رسول نے پکڑا اور رونے لگا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا. پھر جنگ احد میں آیا، پھر نبی خدا نے اسے سزائے موت سنائی. تیسرا آنسو آنسو ندامت، کہ بندہ جب گناہ کرے اور گناہ کے بعد نادم ہو جائے، کہ اس آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. آنسو ندامت جناب حر نے بہایا. کہ چوتھے امام فرماتے ہیں خدا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. یہ آنسو ندامت. جوانی میں گناہ کیے، معافی مانگ، عقیدہ غلط تھا، آج پتہ چلا کہ غلط عقیدہ تھا، اللہ کی دربار میں معافی مانگ. لیکن ہم نے کہا ندامت جلدی والی اچھی ہے لیکن ندامت دیر والی بری ہے. کہ مثلا فرقہ قادیانی اگر نکلا تو کسی نے اس فرقے کو بنایا، نقشبندیہ، بریلویہ، یہ جتنے فرقے دیوبندی نکلے، یہ کسی نے اس فرقے کی بنیاد رکھی نا. رسول کے زمانے سے تو یہ فرقے نہیں تھے. بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ 4 امام، ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ 4 ہیں. لیکن اس کے بعد جتنے یہ فرقے نئے نئے بنے کسی نے اس فرقے کو بنایا. اب اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک فرقہ بناتا ہے، اب جب فرقہ بنتا ہے تو اس فرقے کے مرید بن جاتے ہیں. تو پھر میں نے حضرت موسیٰ کے زمانے کی مثال دی، جب اس نے غلط نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ کے دربار میں معافی مانگی اور پھر مریدوں کو بھی بولا کہ جناب میں نبی نہیں ہوں، لیکن مرید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مرید ایسے سخت کہ کہیں کہ استاد بھی اب کہہ دے نا ہم نہیں مانیں گے. تو کہا نہیں، جب تک ان کو واپس نہیں پلٹاؤ گے تب تک اللہ تمہارا گناہ معاف نہیں کرے گا. ایک آدمی گلوکار تھا، گانے گائے، کسی خاتون نے فوش فلموں میں جا کے کام کیا، اب بڑھاپے میں آ کے بول دے خدایا حج بھی کروں گی، عمرہ بھی کروں گی، مجھے معاف کر دو، میں نے گناہ کیا، میں نے یہ کیا. اب جب تک اپنی ساری گندگی صاف نہیں کر لیتی تب تک اس کی معافی نہیں آئی.
یہ بہت مشکل مرحلہ، اور آج کے زمانے میں وہ کہاں کہاں سے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کروائے، کہاں کہاں سے اپنے سانگ ڈیلیٹ کروائے، بڑا مشکل ہے۔ مطلب اتنا کمپلیٹ ایسا کام کرے کہ اس کا پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے کہ بھائی یہ جو میں نے کیا تھا یہ کیا تھا، گناہ تھا، پھر جا کے اللہ کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ چوتھا آنسو اشک فراق ہے، جدائی کا آنسو، کہ آپ کسی چیز سے کیا ہو گئے، جدا ہو گئے۔ اس آنسو کی بھی مذمت نہیں ہے، جس طرح اشک ندامت کی مذمت نہیں ہے۔ بیٹا تھا یعقوب، بیٹے سے جدا ہو گئے، رونے لگے۔ یوسف اپنے بابا سے جدا ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت ابراہیم جناب ہاجر اور اسماعیل کو سرزمین سیزرہ پہ لے کر آئے، وہاں پہ حضرت ابراہیم رو رہے تھے۔ حضرت آدم کے جب بیٹے کو مارا گیا تو کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم 18 مہینے کے تھے، بابا کی گود میں تھے، اور کیا کرنے لگے، رونے لگے۔ اس کو کہتے ہیں اشک فراق، بندہ کسی سے جدا ہو جائے، جدائی پہ رونے لگے۔ اس کے بعد آتا ہے کون سا اشک، اشک شوق، نہ غم ہے نہ کیا، لیکن اشک شوق کہتے ہیں خوشی کا آنسو۔ کہ میں نے کہا کہ یہ فراق میں بھی آتا ہے، شوق میں بھی آتا ہے۔ جب جناب جعفر کو رسول خدا نے حبشہ میں بھیجا، 12 یا 13 سال کے بعد جنگ خندق میں جناب جعفر پہ رسول کی نگاہ پڑی، کہتے ہیں جیسے نگاہ پڑی تو نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ اشک شوق ہے، خوشی کے آنسو تھے کہ 12-13 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عاشق حسین تھا، طلب تھی، ٹی وی پہ کربلا کو دیکھا، موبائل میں امام حسین کے روزے کو دیکھا۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب کربلا گیا، نگاہ امام حسین کی زری پہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 10 سال خدا نے اولاد نہیں دی، ایک مرتبہ اللہ نے نعمت اور رحمت کو بھیجا، جیسے اپنے بچے کو گود میں دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جدا ہو گئے۔ اس آنسو کی بھی اللہ کی دربار میں کوئی مذمت نہیں ہے، اس کا تعلق انسان سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اشک ترحم، رحم کے آنسو، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، ایموشنل ہوتا ہے انسان۔ آپ کے دل میں رحم دلی ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا یہ سیریا میں جب زلزلہ آیا تو ایک بچی نیچے پھنسی ہوئی تھی اور اس کا باپ اوپر رو رہا تھا، بچی کو نکال نہیں پا رہا، تو اس ایک سین سے اتنی ڈونیشنز یورپ سے جمع ہوئیں، اشک ترحم تھا۔ وہ چھوٹا بچہ سیریا کا جو سمندر میں ڈوب کے اس کا ننھا سا لاشا سمندر کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا، پورا یورپ رویا تھا اس پہ، یہ کیا ہے، اشک ترحم ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو جناب علی اصغر کے مصائب سن، شیعہ نہیں ہے، معرفت امام حسین، اشک ترحم ہے۔ آپ کا آنسو اور ہندو کا آنسو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ امام حسین کی معرفت رکھ کے یہ جانتے ہو کہ علی اصغر کس کا بیٹا، یہ حجت ہندو کو تو نہیں پتا کہ حجت خدا کیا، اس کے رونے میں اور آپ کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا آنسو اشک معرفت ہے، اس کا آنسو اشک ترحم ہے، اور رحم کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کہ رسول خدا دیکھتے ہیں کہ عرب نے کچھ مرغیاں باندھی ہوئی ہیں اور وہ مرغیوں کو تیروں سے مار رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں رسول رونے لگے کہ بندے خدا اے بدبخت، اس حیوان کو مارنا ہے تو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ تم اس حیوان کو درندگی کے ساتھ مارا کرو۔ تو فرمایا یہ تھا اشک ترحم۔ ایک آنسو ہے، آخری آنسو، وہ ہے اشک فقدان۔ کسی کام کو انسان کرنا چاہے پر فرصت نہ ہو، موقع نہ ملے، اسے کہتے ہیں اشک فقدان۔ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 92، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ دلیل ہے کوئی مسلمان کو آپ دینا چاہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے حبیب، جب یہ لوگ تمہارے پاس آئے، تم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، آپ نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اور جب آپ نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، تفیض اعینہم من الدمع، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سورہ توبہ 91 آیت میں خدا یہ بتاتا ہے کہ کن لوگوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ فرمایا جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، ان پہ جہاد نہیں ہے، 4 گروہ بتایا۔ اگلی آیت میں خصوصی طور پہ خدا اس آیت کو لاتا ہے جہاں پہ ان کے آنسوؤں کا ذکر کرتا ہے۔ 7 لوگ تھے جب رسول خدا جہاد پہ جا رہے تھے، یا کہ رسول خدا سے ملے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے، ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ جنگ پہ آنا چاہتا تھا اس کے پاس گھوڑا ہو، اس کے پاس تلوار ہو، اس کے پاس سپر ہو، کچھ تو ہو۔ اب بالکل نبی خدا گھوڑے پر سوار ہیں، آمادہ ہیں جنگ پہ جانے کے لیے، دیکھا نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ تبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھوڑا ہے۔
نبی نے فرمایا اگر تم کل آ جاتے، پرسوں آ جاتے، کوئی 6-7 گھنٹے پہلے آ جاتے تو میں تھوڑی تلوار کا بندوبست کرتا، گھوڑے کا بندوبست کرتا، اب جگہ نہیں، ہم آپ کو نہیں لے کر جا سکتے۔ جیسے رسول نے کہا فقدان کے آنسو کہ ہم جہاد میں جانا چاہتے تھے پر جہاد میں جا نہ پائے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور خدا نے ان کے رونے کو اتنا مبارک سمجھا کہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اب کہا کہ شیعہ کیوں روتے ہیں؟ یہ آنسو اشک فقدان کے آنسو ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا نظیما۔ مولا آپ آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہ فقدان کے آنسو، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتے۔ یہی جملے چھٹے امام نے پہلی مجلس میں، یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے میرے مولا حسین، ان دستنسار کا جب آپ آواز دے رہے تھے، لم یجب کا بدنی و لسانی، جب آپ بلا رہے تھے اس وقت میرے بدن نے آپ کو صدا پر صدا نہیں دی، میری زبان نے آپ کو لبیک نہیں کہا، لیکن مولا آج میں آیا ہوں آپ کو لبیک کہنے کے لیے، کیونکہ آج میرے کام سن رہے ہیں حسین کی صدا کو، آج میری زبان سن رہی ہے، آج میرے اعضاء حاضر ہیں۔ تو کہا یہ اشک فقدان ہے جب مجلسوں میں ہم آ کے بہاتے ہیں یہ لفظ، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش میں ہوتا، بے ابی انتم امی، اپنے ماں باپ کو فدا کر دیتا، اپنے اولاد کو فدا کر دیتا۔ یہ اشک فقدان ہے، لیکن صرف اشک فقدان نہیں ہے، یہ اشک محبت بھی ہے، یہ اشک ندامت بھی ہے، یہ اشک ترحم بھی ہے، یہ اشک شوق بھی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے حسین کی مجلس مجھے نصیب کی ہے۔ میرے عزیز یہ کم نعمت ہے، یہ زندگی ملنا کہ 1 سال اور حسین کی مجلس سنو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والا، بار دیگر صلوات پڑھے محمد والا۔ دوسرا چیپٹر ہے اصحاب امام حسین کا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ واقعاً کربلا کے شہداء کی تعداد کتنی تھی۔ میں اکثر مصائب میں زیارت ناحیہ کے کچھ جملے پڑھتا ہوں۔ زیارت ناحیہ مختلف روایات میں اس کا متن مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ ایک تو ناحیہ جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، آپ لوگ بھی سنتے ہیں۔ ایک ہے زیارت ناحیہ دعائے رجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پہلی جو مشہور زیارت ناحیہ ہے اس میں امام زمانہ تقریباً 81 شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ دعائے رجبیہ میں حجت خدا امام زمانہ 88 شہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض کتب میں 101 کے قریب بھی شہداء کربلا کی تعداد بتائی گئی ہے۔ جہاں 81 ہیں وہاں پہ تقریباً 17 بنو ہاشم، اور جہاں پہ 88 ہیں وہاں پہ تقریباً 13 بنو ہاشم کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جو مشہور روایت ہے ہمارے یہاں کہ کربلا میں 72 شہداء تھے، 72 تابوت، 72 کا نام بڑا مشہور ہے، یہ منقول ہے جناب شیخ مفید سے، کیونکہ کربلا کے واقعے سے سب سے قریب ترین جو راوی ہمیں ملتا ہے وہ ابن مخنف ہے، کہ مقتل ابن مخنف بھی بڑا مشہور ہے۔ اب ابن مخنف جس سے روایت کرتا ہے وہ ہے ضحاک ابن عبداللہ۔ یہ واحد شخص ہے جو امام حسین کے لشکر میں تھا، امام حسین کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ لڑا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد یہ کربلا سے نکل کے باہر آیا اور اس نے یہ نقل کی کہ بھائی کربلا میں کتنے اصحاب تھے، کتنے بنو ہاشم تھے، اور اس نے جو عدد بتایا وہ 72 تھا۔ تبھی شیخ مفید اور ابن مخنف اس کو منقول کرتے ہیں، کیونکہ یہ مستند ترین وسیلہ تھا اور راوی تھا، لہٰذا ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کتنے تھے، 72 تھے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ وہ 72 ہیں جو کربلا میں تھے، وہ جو 101 گنواتے ہیں یا 88 گنواتے ہیں یا مثلا ناحیہ میں آتے ہیں وہ ہیں کیونکہ کربلا کی تقسیم بندی، وہ شہداء جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، وہ شہداء جو کربلا کے دن شہید ہوئے، وہ شہداء جو کربلا کے واقعے کے بعد شہید ہوئے۔ کہ ایک شہید مثلا ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کے سر سے بہترامی کر رہا تھا، اس نے آواز بلند کی، اس کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ یا جناب ہانی ابن عروہ، جناب اوسجا، جناب مسلم ابن عقیل، ایسے کئی شہداء ہیں جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے۔ جن شہداء میں مثلا جناب مسلم ابن عقیل کی 11 سال کی بیٹی بھی ہے،
کہ کہتے ہیں جب خیموں پہ حملہ ہوا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے یہ بچی ٹاپ نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، جس میں کچھ فرزندان امام حسن بھی ہیں کہ جب ظالموں نے امام حسین پہ اٹیک کیا تو ان چھوٹے سے بچے نے اپنے وجود کو امام حسین کے سینے پہ گرا دیا اور ان کی تلواروں سے یہ بچہ ٹکڑے ٹکڑے ان کے بدن کے ہو گئے تھے۔ یہ کچھ شہداء ہیں جو واقع کربلا کے بعد، کربلا کے دن، اور کچھ شہداء ہیں جو واقع کربلا سے پہلے۔ اب یہ جو راوی ہے ضحاک، اس میں کچھ لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ جب یہ کربلا گیا امام حسین نے کہا کہ میری نصرت کرو، تو ضحاک نے بولا کہ مولا ایک شرط پہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اگر آپ کو منظور ہے تو میں کربلا رکتا ہوں ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ وہ کون سی شرط ہے؟ کہ مولا میں لڑوں گا آخر دم تک، لیکن جب دیکھوں گا کہ جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، مثلا جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو پھر میں اس میدان سے نکل کے چلا جاؤں گا، لیکن اگر دیکھوں گا ہم یزیدی لشکر پہ حاوی ہو رہے ہیں تو میں رکوں گا۔ اور امام حسین نے اس شرط کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، جب تک تجھے صحیح لگے میرا ساتھ دو، اور جب تجھے لگے کہ یہ جنگ خاتمے کی طرف ہے تجھے جانے کی اجازت ہے۔ یہ عین تک امام حسین کے ساتھ رہا، یہ لڑا، کئیوں کو واصل جہنم کیا، زخمی ہوا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ کام تمام ہوا تو یہ ضحاک ابن عبداللہ کربلا کے میدان کو چھوڑ کے نکل کے چلا گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں شاید مصلحت امام حسین یہ تھی، کیونکہ جب سارے شہید ہو گئے کوئی ایک بندہ تو ہو نا جو کربلا کی روایات کو صحیح طریقے سے شیعوں تک پہنچائے، ورنہ ساری روایتیں یزیدیوں کی طرف سے آتی ہیں۔ تو یہ ایک واحد فرد ہے جو کربلا کا جان باز تھا، اور اس نے آ کے بتایا کہ شہادتیں کیسے ہوئیں، کون کون سا شہید تھا، تیر کس طرح لگا، پتھر کس طرح لگا، حملہ کس طرح ہوا۔ تو یہاں سے مقبول کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آج ایک کربلا کا شہید نام ہے نافع ابن ہلال، ایک جوان خوبرو، خوش ہیکل، خوبصورت اور بہترین تیر انداز، جس کا خیمہ بھی قریب ترین خیمہ تھا بنو ہاشم کے خیموں میں سے، کہ 6 یا 7ویں رات کی محرم یہ وہ صحابی ہے جو لشکر کے حصار کو توڑ کر امام حسین کے لیے پانی کا مشک بھی لایا تھا، جناب نافع ابن ہلال۔ ایک اور ملعون ہے، وہ ہے ہلال ابن نافع، جو امام حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے گودی قتل گاہ میں اترا تھا، لیکن یہ بہترین تیر انداز کہ ملتا ہے اس کی شہادت جو ہوئی وہ تھوڑی جناب عباس سے ملتی جلتی شہادت ہے نافع ابن ہلال کی، کیونکہ تیر انداز تھا، بہترین تیر اندازی کرتا تھا۔ اس نے اپنے پہلے ہی اٹیک میں 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، کئیوں کو زخمی کیا۔ جب ابن سعد والوں نے دیکھا کہ اس کو روک نہیں پا رہے تو اس امام کے صحابی پہ اٹیک کیا، اور سب سے پہلا وار جناب نافع کے بازوؤں پہ کیا، کہتے ہیں ان کے بازوؤں کو اٹیک کر کے دونوں بازوؤں کو توڑ دیا۔ اور یہ وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، اس کو اسیر بنا کے ابن سعد کے پاس لے گئے، اور کہتے ہیں جب لے گئے تو بازوؤں سے خون بہ رہا تھا۔ ابن سعد نے کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 12 کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں، اور تم میں سے کتنوں کو میں نے کیا کر دیا ہے؟ زخمی کر دیا ہے۔ کہتے اس وقت اس امام کے صحابی کے سر کو کیا کر دیا گیا؟ قلم کر دیا گیا۔ اب یہاں سوچئے کہ صحابہ حسین میں اور اصحاب دیگر میں کیا فرق ہے، کہ امام حسین فرماتے ہیں لا اعلم اصحابا، فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حسین جیسے صحابی کسی کو بھی اللہ نے عطا کیا ہو، نہ میرے بابا علی کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے نانا رسول کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ایسے صحابی ملے۔ اب آپ کہیں گے مولا علی کے اصحاب میں کمیل بھی ہیں، اباذر غفاری بھی ہیں، نہیں، 100% اگر کسی کو صحیح اصحاب ملے وہ امام حسین تھے، یعنی 100 کے 100 نمبر جن کو ملے۔ مولا علی اپنے خطبات نہج البلاغہ فرماتے ہیں کیا کروں ان لوگوں کے ہاتھوں سے، کہ جنگ پہ چلو یا علی سردی ہے، جنگ پہ چلو یا علی گرمی ہے، اتنے بہانے ہیں کہ 1 سال جنگ سے 10 اتنے عرصہ جنگ صفین چلی ہے کہ امیر المؤمنین تنگ آ گئے ان لوگوں کے ہاتھوں سے۔ رسول خدا کیا چلے آئے جنگ احد میں، این ترکضون، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، محمد کو آوازیں دے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح کیا تو وہاں پر بھی اعتراض کیا رسول خدا کے صلح پر۔
حنین میں جب تقسیم غنائم ہوئی تو آوازیں بلند ہوئی، اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، عدالت کر تقسیم غنائم میں۔ سد الباب الا بابھا، جب مسجد کے دروازے بند کیے اور صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، پھر اعتراض کرنا شروع کیا کہ اپنے چچا جات کی محبت میں آپ نے صرف ان کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ لیکن ہاں کچھ ایسے اصحاب تھے، جناب حمزہ جیسے، عثمان ابن مظعون جیسے، جناب بلال جیسے، امیر المومنین جیسے، یہ نہیں، لیکن 100% جس کو ناز ہو، 1 سے لے کے 100 تک کے نمبر ہوں، وہ صرف حسین ابن علی ہیں۔ کہ چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کسی امام کو ایسے صحابی نہیں ملے جیسے حسین ابن علی کو ملے، جو دیکھ رہے تھے موت کو، دیکھ رہے تھے تکلیفوں کو، لیکن آخر تک جنہوں نے حسین ابن علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب میں نے سوچنا ہے وہ کون سی صفت ہے امام حسین کے صحابی میں، اور یہ صفت جس کی آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے شیعوں میں یہ صفت آ جائے، تفرقہ ختم، جھگڑا ختم، مسائل ختم ہو جائیں، اگر یہ صفت آ جائے، وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے صفت بصیرت۔ نافع ابن ہلال، اب ہر کسی کی زندگی میں جائیں گے، اشرا کم پڑ جائے گا، میں صرف رجس سناتا ہوں آپ کو۔ یہ شہید جب جاتے تھے، دشمن سے جب کلام کرتے تھے تو اپنی فکر کو بیان کرتے تھے۔ نافع ابن ہلال جب میدان میں گئے تو آواز دے کر کہا، فرمایا اِنَّ عَلَى نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، فرمایا ہم تم سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، بے فکر ہو کر مقابلہ کرنے نہیں آئے، ہم ایک نظریے پہ تمہارے ساتھ لڑنے آئے ہیں، ہم یہ بصیرت رکھتے ہیں کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا، ہمیں یہ پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے۔ فرمایا نعادی من عاداک، مولا حسین جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم اس سے دشمنی کریں گے، یہ ہمیں بصیرت ہے۔ نوالی من والاک، جو آپ کا دوست ہوگا مولا ہم اس سے دوستی کریں گے۔ پر آخری جملہ بڑا پیارا فرمایا وما کرہنا لقاء ربنا، اے دشمن تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں ہے اپنے رب کی ملاقات سے۔ تم مار کے ہمیں بھیجنا کہاں چاہتے ہو؟ اللہ کی ملاقات ہی تو کرنی ہے، تو ہمیں برا نہیں لگتا کہ ہم اللہ سے ملیں، تمہیں بھیجنا ہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے بھیج دو۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہم صاحب بصیرت ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سامنے والا لشکر کنفیوز ہے کہ امام حسین جب سوال کرتے کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ امام نے کہا اگر مسلمان نہیں انسان تو بن، 6 سال 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے تم اسے پانی نہیں پلاتے؟ کیا تم نے نبی کی حدیثیں بھول گئے کہ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کافر بھی مقابلے میں آ جائے اس کے گھروں پہ حملہ نہ کرنا، درخت نہ چلانا، زخمی ہو کے بھاگے تو اسے قتل نہ کرنا، میدان کو پیٹ دکھا کے جائے تو اسے وار نہ کرنا، اگر بچے پیاسے ہوں خواتین پہ ظلم نہ کرنا؟ کہ دیکھ رہے ہو میں محمد کا نواسا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا خون میری رگوں میں، جس کے لیے کہا لحمہ لحمی دم ہو دمی، اسے قتل کرنے آئے ہو۔ خاموش ہو گئے کہ ایک بدبخت نے، شبس جس کا نام تھا، اس نے کہا ابن سعد تم نے ہمیں حسین کو مارنے کے لیے بلایا ہے یا اس کی تقریر سنانے کے لیے بلایا ہے؟ یہ کنفیوز المزاج لوگ جن کو حق و باطل کا پتہ نہیں، لیکن یہ امام کا صحابی کہتا ہے کہ ہم صاحبان بصیرت ہیں۔ یہ صفت بصیرت اگر لوگوں کے اندر آ جائے، بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہر زمانے میں حق اور باطل کی تمیز کرنا۔ آج اگر 5 جوان آ جائیں اور کہیں کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، تو شاید کوئی مولوی کہہ دے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حافظ قرآن بنو، قاری قرآن بنو، تو جوان آگے سے کہے گا نا خوارج کیا کم حافظ قرآن تھے، کیا کم قاری قرآن تھے، کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کہ ابن عباس کہتا ہے جب میں واپس پلٹا تو علی کو کہا علی ماجرا کیا ہے؟ ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، گھٹنوں پہ اس قدر نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کی کھالوں میں تاول آ گئے ہیں، کہا ان کے مقابلے میں مجھے بھیجا ہے؟ کہا نمازی ہیں پر صاحب بصیرت نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ صاحب بصیرت بننے کے لیے کچھ کلو دیے جاتے ہیں، رسول خدا دے کر جا رہے ہیں۔ مثلا غدیر خم میں امیر المومنین کا ہاتھ بلند کہ من کنت مولا، یہ کلو دے رہے ہیں کہ مجھ دوست مانو یا حاکم مانو،
اگر دوستی بھی مان لو، فرمایا اس سے دوستی کرنا مطلب علی سے دشمنی نہیں. علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر کنفیوز ہو جا، میں بتا رہا ہوں پیمانے حق کیا ہے. امیر المومنین ہے. یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا. یہ کلو دے رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد مسائل ہوں گے، اختلافات ہوں گے، یہ دیکھنا کہ عمار کس کی سائٹ پر ہے، اور جہاں عمار ہوگا وہاں تم نے جانا ہے. بندہ جب تک صاحب بصیرت نہیں. مولا علی کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مد مقابل ایک جوان تھا، جو اس کے منہ میں آیا اس نے علی بن ابی طالب کو گالیاں دینا شروع کر. کہتا میں آگے بڑھا، میں نے کہا اتنی گالیاں دے کیوں رہا ہے؟ کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ صاحبک لن تصلی، تمہارا آقا نماز نہیں پڑھتا، تمہارے آقا نے عثمان کو قتل کیا ہے. یہ مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے اس کے بازو پکڑا، جنگ صفین کے اندر لے آیا. میں نے کہا یہ دیکھ عمار ہے. کہ عمار کے لیے تم نے نہیں سنا کہ رسول نے کیا کہا تھا؟ وہ یمن کا صحابی دکھایا جو زہاد ثمانیہ میں آتا تھا، جو دن رات نمازیں پڑھتا تھا. کہ یہ نمازی صحابی علی کی صفوں میں بیٹھا ہے، اس نے یمن سے سفر کیا، جنگ صفین تک آیا اور علی کو ڈھونڈا اور علی کا ساتھ دے رہا ہے. کیا اسے نہیں پتا کہ علی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تم نے جو سنا تم نے مان لیا. کبھی تم نے آنکھوں سے آ کے ریسرچ بھی کی، کبھی تم نے تحقیق بھی کی. یا آج وہ معاشرہ جو سنے اور فوراً عمل کرنا شروع کر دے کہ 80% آف پاکستان کا وہ طبقہ جو شیعوں کا مخالف ہے صرف اپنے مفتیوں سے سنا ہے. یہ تو آج سوشل میڈیا کی برکت ہے، ٹی وی کی برکت ہے کہ وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ جو کچھ سنا تھا وہ جھوٹ تھا. کبھی کبھی ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں، مومنین ایسے قصے سناتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کوئی جوک سنا رہا ہے. کہ مولانا مائننگ کے چکر میں ایک بہت بڑا ٹھیکہ ملا اور ہم گئے ان پہاڑی علاقوں میں، یہ وزیرستان ہو پتہ نہیں، ان علاقوں میں. تو کہا نماز کا وقت ہوا، اپنے انجینئر اور 3-4 لوگ تھے. انجینئر اہل سنت تھا، کہہ رہے ہم شیعہ تھے، ڈرائیور شیعہ تھا، گارڈ شیعہ تھا. مسجد میں جا کے کھڑے ہوئے اور ہم نے نماز پڑھی. کہتے ایک بندہ کہ ہمیں غور سے دیکھے، کوئی آگے دیکھے کوئی پیچھے دیکھے. پھر پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا بھائی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں. پھر اس نے 2 اور کو بلایا، 3 اور کو بلایا. کہ ہم پریشان، یہ کیا چیک کر رہے ہیں بھائی؟ یعنی یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمیں بتا رہے ہیں، جو آپ کو بھی کراچی میں رہتے ہوئے مذاق لگے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جب ان چاروں کو بٹھایا پھر انہوں نے 2-3 بار تصدیق کی کہ آپ شیعہ ہو، مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہ نہیں بھائی ہم شیعہ ہیں. کہ اتنے غور سے میں کیوں دیکھ رہا؟ کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کیونکہ شیعہ صحابہ کے پتہ نہیں گستاخ ہیں، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا، ان کی دم ہوتی ہے، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں، جب رات کو سوتے ہیں تو ایک کان پتہ نہیں ادھر رکھتے ہیں. ڈیائے خان میں 500 کے قریب شہداء کی قبریں، کوئٹہ میں 2500 یا 2000 کے قریب شہداء کی قبریں، کراچی کے شہداء آپ سب کو پتہ ہے. لٹرلی جب وزیرستان کا آپریشن شروع ہوا، ضرب عزب پتہ نہیں کون سی ضرب، تو وہاں سے یہ ساری مائگریشن ہوئی ڈیائے خان کی طرف. کہتے جب محرم کا جلوس نکلا تو یہ گلیوں سے نکل کے دیکھ رہے تھے کہ یعنی ایک تجسس، پوری زندگی سنا تھا شیعوں کے بارے میں، دیکھا نہیں تھا انہوں نے، کیونکہ وہاں شیعہ ہیں ہی نہیں ان کے علاقوں میں. بس بتا دیا ان کے کان بڑے ہیں، بتا دیا اللہ کا عذاب ہے، ان کا کوئی حافظ نہیں ہوتا. آج بھی ان کا ایک مفتی کراچی میں بیٹھ کے کلم کلا جھوٹ بولتا ہے کہ شیعوں کا ان کا کوئی حافظ ہی نہیں ہوتا، ان کے مراجع کو ایک صورت نہیں آتی. اور قسمیں کھاتا ہے میں ایران گیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ایک صورت نہیں آتی. اور ثابت کیا کہ جتنے حافظ شیعوں نے بنائے انہوں نے بھی نہیں بنائے. تاریخ آج کی صدی میں سب سے کم عمر ترین حافظ محمد حسین طباطبائی، جس کو UK کی یونیورسٹیوں نے اعزازی PhD دی. 4 سال کا بچہ حافظ قرآن، اور اپنے قرآن کا حفظ اگر کہیں پہ دکھانے گیا تو سعودی عرب میں دکھانے گیا. اس کے والد کہتے ہیں جب واپسی پہ اتنے عربوں نے کھلونے دیے کہ اگر ہم لاتے تو جہاز کم پڑ جاتا، تو میرے بچوں نے کہا میں اس مکتب سے ہوں جن میں ہمیں کھلونوں کے کھیلنے کی عادت نہیں ہے.
ہم مکتب علم کے ماننے والے ہیں. اس قدر ہم نے حافظ بنائے، اب ان کا منہ بند ہو گیا ہے. لیکن بعض ایسے شقی القلب ماننے کے لیے تیار نہیں. حافظ لے جاؤ، کہے گا نہیں ہمارا بچہ لے کر آئے ہو کہیں سے، شیعوں کا بچہ نہیں ہے. سما ٹی وی پہ بچے آئے، بھائی یہ شیعہ حافظ ہیں. اس قدر رہبر معظم نے کہا حافظ بناؤ تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے. اب ظاہر میڈیا ان کی شام غریبہ، ان کا نیاز، ان کا فلاں، ان کا فلاں، اتنا جھوٹ. اب بات آیا ہوئی تو پتہ چلا وہ بیچارے ان پہاڑوں میں رہتے ہوئے اتنا پروپیکنڈا، اتنا پروپیکنڈا. اب بندہ اگر صاحب بصیرت ہو وہ کسی کی بات کو مانے گا نہیں جب تک تصدیق نہ کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی خبر لائے تصدیق کرو. یہ آپ کے اندر بھی ہے. واٹس ایپ پہ کوئی خبر آ گئی، کہیں پہ کوئی بات آ گئی، آپ کم از کم تصدیق تو کرو کہ بندے خدا سچ کیا ہے. اصحاب حسین صاحب بصیرت ہیں، تصدیق کرنے والے. تو جب تک بندہ تصدیق نہ کرے تب تک اس کو پتہ نہیں لگتا. اسی ڈی آئی خان میں کہتے ہیں جلوس نکلا، یہ اتنے کنفیوز ہم دیکھیں شیعہ کیسے ہیں. انہوں نے کہہ رہے پہلا جملہ انہوں نے ہمیں دیکھ کے یہ کہا یہ تو ہم جیسے ہیں. تو کہ ہم نے کہا ہم کس جیسے ہوں گے بھائی، انسان انسان جیسا ہوتا ہے. یہ آج نعمت پروردگار عالم ہے. اتنا جھوٹ بولا گیا. اب ظاہر ٹی وی پہ شیعہ مولوی بھی ہے، غیر مولوی بھی ہے، تو وہاں کان بھی نظر آ رہے ہیں، ناک بھی نظر آ رہی ہے، شکل بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کس کے چہرے کو خدا نے نور دیا ہے، کس کے چہرے پہ خدا نے پھٹکار ڈالی ہے. حق ہمیشہ ابھر کے آئے گا. وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بصیرت کو چھوڑا. رسول خدا کے بعد وہ شکست کا شکار ہوئے جن لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو پہلا جملہ جو امام کے شجاع صحابی نے کہا کہ ہم کیا ہیں، صاحبان بصیرت ہیں. ایک واقعہ، وقت بہت ہو چکا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے اپنے اصحاب کی تربیت کیسے کی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا یہ مولا کی وصیت ایسی ہے کہ اچھے خاصے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے کنفیوز ہو جاتے ہیں. امام دنیا سے چلے گئے، سارے پریشان کہ مولا کا وصی کون ہے. کیونکہ زمانہ ہے منصور دوانقی، ظالم ترین بندہ، بدبخت ترین بندہ، جس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا کہ اگر پتہ چل جائے چھٹے امام کا جانشین کون ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. کسی بھی بہانے سے اسے پکڑ کے لاؤ تاکہ ہم مار دے، یہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے. خدا آپ کو سامرہ بھیجے. جب آپ سرداب امام میں جائیں گے، علماء فرماتے ہیں 5 سال تک امام اپنے گھر کے سرداب میں رہے. گھر کی کنیزوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. کہ اتفاق سے کسی کنیز نے دیکھا جب امام 3-4 سال کے ہوئے تو کہا کہ یہ کون ہے اور کس کا بچہ اس گھر میں کیا کر رہا ہے. اس حد تک معصومین نے چیزوں کو راز میں رکھا کہ خبر باہر نہ نکل جائے. یہ جو انٹیلیجنس اور جاسوسیاں یہ اس زمانے میں یہ پرانے سسٹم ہیں. گھروں کے اندر کچھ بھیدیوں کو بھیجتے تھے تاکہ رپورٹنگ کریں معصومین کی. اب ظاہر امامت کو بھی بچانا ہے. اب بچائیں گے کیسے؟ بچے گا وہ جو صاحب بصیرت ہوگا. پہلے جس رسول نے کلو دیا نا، علی حق کے ساتھ ہے، کلو دیا عمار کو فے باغیہ مارے گا. ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کبھی کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کبھی کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. یہ کلو دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ جب فلاں جگہ سے گزرو گی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنو تو واپس پلٹ جانا. حدیث ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب زوج رسول اس جگہ سے گزری اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا، رک گئیں. کہ مجھے نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں. لیکن ساتھ والے کہ نہیں آپ کو غلطی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ نہیں، نہ وہ جگہ ہے نہ وہ کتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں گاڑی سے نکلے اور آپ کو لگا کہ میں حیدرآباد پہنچ گیا. ساتھ والوں نے کہا نہیں ابھی حیدرآباد تو آیا نہیں، نوری آباد ہے. آپ نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ حیدرآباد ہے. کہا نہیں ہم 10 گواہ لاتے ہیں نا کہ حیدرآباد ہے ہی نہیں.
10 لوگوں کو پیسے کھلائے کہ بھائی اس کو آ کے بتاؤ حیدرآباد نہیں ہے ورنہ یہ اتر جائے گا، اور 10 لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ نوری آباد ہے، حیدرآباد نہیں ہے۔ تو نبی کی زوجہ کو بولا گیا یہ وہ جگہ نہیں ہے، کہا کہ نوری آباد کے کتے اور ہیں، حیدرآباد کے کتے اور ہیں، اور آگے ان کو لے کر چلے گئے۔ بصیرت اگر نہ ہو، یہ رسول خدا کلو دے رہے ہیں، نشانیاں دے رہے ہیں کہ جب بھٹک جاؤ میں نہیں ہوں گا، جب دنیا سے چلا جاؤں گا کون تمہیں بچائے گا؟ یہی میری حدیثیں، یہی میرے فرمان، یہی میری باتیں، میں یار ہدایت تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب جیسا وجود، کنفیوز نہیں ہونا، بس دیکھو علی کہاں جا رہا ہے۔ آج کیوں شیعہ کنفیوز نہیں ہے؟ ہم کتنے سکون میں، ہمیں کوئی آ کر نہیں بول سکتا کہ بھائی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، لیکن آپ ان کے 10 بندوں کو پکڑ کے بول سکتے ہو کہ قاتل بھی جنتی، مقتول بھی، بھائی ماجرا کیا ہے؟ بولتے ہمیں ہو کہ توہین صحابہ نہیں کرو، سب سے پہلے صحابی کو قتل بھی صحابی نے کیا۔ توہین کون کر رہا ہے؟ توہین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ علی کے ہاتھوں میں رسیاں کون ڈال رہا ہے؟ مالک ابن نویرہ کو قاتل کون کر رہا ہے؟ عمار کو کون مار رہا ہے؟ اب صاحب بصیرت بندہ ہونا چاہیے نا۔ عجیب تاریخ اسلام کے، اس بحث میں جائیں تو وہ غلط ٹاپک ہے، چھٹے امام پہ آؤں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ امام نے وصیت لکھی، اب منصور دوانقی کے سپاہی کھڑے ہیں کہ پتہ چلے کہ امام کا جانشین کون ہے۔ امام نے کہا کہ ان 5 میں سے ایک میرا جانشین ہے، وصیت میں کا پہلا جانشین میرا منصور دوانقی۔ اب وہ سپاہی آئے تھے جانشین کو پکڑنے کے لیے، ہم پکڑیں زندان میں ڈالیں، وہ ہکے پکے رہ گئے۔ پہلا جانشین منصور دوانقی، دوسرا میرا جانشین والی مدینہ، تیسرا میرا جانشین بیٹا عبداللہ ابتہ، چوتھا میرا جانشین بیوی، 5ویں میرے جانشین موسیٰ کاظم۔ جس طرح آپ ہکے بکے ہو گئے، وہاں کے لوگ بھی سن کے ان کے دماغ چکرا گئے کہ یہ امام کیا کہہ کر گئے ہیں، سارے کنفیوز۔ پہلا منصور ظالم، والی مدینہ ظالم، مولا کا بیٹا جو عبداللہ تھا وہ جسمانی اعتبار سے معذور تھا، چوتھی ان کی بیوی، 5ویں کیا فرمایا؟ موسیٰ کاظم۔ سارے پریشان ہو گئے۔ منصور کو تاکہ بولا کہ یہ بتا، منصور نے کہا بھائی چھوڑ دو، معاملہ گمبھیر ہے، لگتا ہے کہ کوئی میری طرف آئے گا، کوئی کہاں جائے گا، تو مسئلہ انہوں نے کہا کہ ٹل چکا ہے، ان کے کسی جانشین کا پتہ نہیں لگنے والا۔ ابو حمزہ سمالی قبر امیر المومنین پہ درس تفسیر دے رہے تھے، کسی بندے نے دوڑے دوڑے کہا کہ ابو حمزہ سمالی جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے، آپ کے امام دنیا سے چلے گئے۔ کہتے یہ خبر سن کے اتنا غم آیا کہ وہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال کیا کہ جانشین کون ہے؟ تو کہا کہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی امام ایک ایسی وصیت لکھ کر گئے ہیں کہ مجھے بتاؤ، یہ صاحب بصیرت کہ منصور دوانقی والی مدینہ، ان کا بیٹا عبداللہ ابتہ جسمانی طور پہ معذور ہے، ان کی بیوی، اور 5ویں موسیٰ کاظم کا اس وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ الحمدللہ الذی ہدانا، خدا کا شکر ہے جنہوں نے جعفر کے ہاتھوں ہمیں ہدایت عطا کی۔ کہ ابو حمزہ سمالی کیا مطلب ہدایت حاصل کی؟ کہ تجھے سمجھنے کا نہیں، کہ امام نے نام نہیں بتائے، شرائط امامت بھی بتائی ہیں اور امام کا ذکر بھی کر دیا۔ یہ اپنے درسوں میں اہل بیت بتاتے تھے کہ امام کی پہلی شرط امامت کے امام ظالم نہیں ہو سکتا، دوسری شرط امامت کہ امام جسمانی طور پہ معذور نہیں ہوتا، تیسری شرط امامت کے 12 اماموں میں کہیں پر بھی نہیں آیا کہ امام عورت ہوگی، امام جتنے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مرد ہوں گے۔ تو کہا 2 تو پہلے کٹ گئے کیونکہ دونوں ظالم ہیں، ان کی بیوی کٹ گئیں کیونکہ وہ عورت ہے، امام نہیں ہو سکتی، چوتھے بیٹے تو ہیں پر جسمانی طور پہ معذور ہیں، امام نہیں ہو سکتے، بچے موسیٰ کاظم تو وہی امام برحق۔ نشانیاں دے کر جائیں، یہ کوئی ذہن آپ سے سوال کیا جائے کہ امام کون ہو سکتا ہے، آپ کو شرائط پہلے پتہ، آپ کو ظالم نہیں ہو سکتا، امام کا عادل ہونا، امام کا عالم ہونا، امام کا مرد ہونا ضروری ہے۔ تو امام نے شرائط بتائے تاکہ دشمن کو موقع بھی نہ ملے، اور جن کو تربیت دے کر گئے ہیں وہ صاحبان بابصیرت اپنے امام کو صحیح طریقے سے پہچان بھی لیں۔ صلوات پڑھے محمد والے
کل انشاءاللہ بصیرت دینی، بصیرت اخلاقی اور بصیرت سیاسی. ہمارے اتنے شیعہ ہیں لیکن بصیرت سیاسی نہیں ہے. آج تک یہ نہیں سمجھ پائے شیعت میں مرکزیت ہونی چاہیے، شیعت میں اتحاد ہونا چاہیے، شیعت میں یونٹی ہونی چاہیے، شیعت کا محور و مرکز ایک ہونا چاہیے. کبھی تقلیدی، کبھی اخباری، مختلف گروہوں میں نمازی تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے. کوئی ایسا زاہد شیعہ، خشک متقی شیعہ جس کے اندر بصیرت نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ وہ تھے بڑے بڑے صحابی جو اہل بیت کے ساتھ رہے، اس قافلے سے ٹوٹ گئے کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے. یہ کربلا، یہ مجلس حسین ہمیں بصیرت بنانے کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا انتخاب صحیح رکھو. پچھلے سال میں نے کہا تھا سلیکشن اینڈ ریلیشن، انسان کی کامیابی، انسان کا عروج اور تنزلی کی بنیاد ہے اس کی سلیکشن، کہ وہ چناؤ کس چیز کا کرتا ہے. عمار نے علی کو چنا، ابو ذر نے علی کو چنا، کسی نے امیر شام کو چنا. یہ تمہارا چناؤ ہے جو تجھے مقام عطا کرتا ہے. کربلا والوں نے حسین کو چنا. فرمایا کسی نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی نہیں. نبی نے جنت کا بتایا، آدم نے جنت کا بتایا، سب اماموں نے جنت بتائی. کہتے ہیں حسین وہ واحد امام ہیں جس نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، کل پڑھوں گا، امیر المومنین کے جملے سے مرتبط ہے کہ انسان کی قیمت وہی ہے جس کا انسان، جو ہمت جس کا چناؤ کرتا ہے. کہ قیامت کے دن جنت اللہ سے شکایت کرے گی. آغا بشیر نجفی اس آیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کل آؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ ملائک ان لوگوں کو بولیں گے کہ جنت چل، یعنی زبردستی ان کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر معصوم کی روایت آئی، کامل و زیارات میں ہے، کہ یہ کون سا مقام ہوگا کہ دنیا تو ترس ہے. کہ بعض لوگوں کے لیے جنت کیا ہے؟ کھانا پینا، حوریں، غلما، انہی دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں. حور ملے، غلما ملے، کھانا ملے، شہد کی نہریں ملیں، دودھ ملے. یہ بھی جن کو یہ چاہیے ان کو جنت میں اللہ سیب دے دے گا، یہ سب چیزیں دے دے گا. بھائی لگے رہو. جن کی قیمت یہ ہے. ایک بہت بڑے عالم دین جب امام سے ملاقات ہوئی نا، کہا مولا میں جنت میں جاؤں گا. امام نے اسے اپنا مقام بتایا کہ تو جنت میں ہوگا. پہلا سوال کہ مولا آپ وہاں ہوں گے؟ تو امام نے کہا کہ ہم اوپر والے مقام پہ ہوں گے. تو اس نے کہا مولا مجھے نہیں جانا ایسی جگہ جہاں آپ نہیں ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنت میں ہوں گے پر 700 سال کے بعد کبھی حسین کی جھلک نصیب ہوگی ان کو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جنت ہی مانگی تھی. یہ مزے مانگے تھے وہ اللہ دے دے گا ان کو. کہا کچھ ایسے جنتی کامل زیارات میں ملائک کہیں گے چلو چلو، نہیں چلیں گے. پوچھا مولا کیوں؟ کہ یہ سارے حسین کے گرد جمع ہوں گے. جب حسین کو دیکھیں گے تو وہ جنت، وہ حوریں، وہ جنت کے مزے، ان کو کچھ کہیں گے بس ہمیں صحبت حسین چاہیے. یہ مجلس حسین کسی جنت سے کم نہیں ہے. یہ سمجھو صحبت حسین میں بیٹھے ہو، ذکر حسین سن رہے ہو، حسین پہ گریہ کر رہے ہو. عالم برزخ، ایران میں ایک پروگرام آتا ہے رمضان میں. جن لوگوں نے اپنی برزخ دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا دیکھا. لمبا قصہ ہے اس آدمی کا. کہتا ہے جب میرے بدن سے روح نکل گئی، میری ماں بہت گڑ گڑا رہی تھی اور 2 اماموں کو بلا رہی تھی، امام رضا کو، امام حسین کو، کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے چاہیے چاہیے. اب کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنے بدن کو بھی، اپنے ماں کے گریے کو بھی، اور اپنے مرحوم باپ کو بھی دیکھ رہا ہوں جو مجھے لینے کے لیے آیا ہے. لیکن گویا بیچ میں معلق ہوں، بھی فیصلہ اٹل نہیں ہوا. جس طرح بندہ آئی سی یو میں ہوتا ہے، بدن میں جان ہے پر مرنے کے قریب ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اپنے بدن کو. اتنے میں میرے باپ مجھے لینے کے لیے آئے اور کہا بیٹا چلو. میں نے کہا بابا، اب کہہ رہا اتنے سالوں کے بعد میں نے اپنے باپ کی آواز سنی. تو وہ آواز بھی لذت بھری ہوتی ہے کیونکہ اتنے سالوں کے بعد اپنے باپ کو کوئی دیکھے. تو کہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا بابا میں چلنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن مجھ سے ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا.
ماں سے ہر بندہ پیار کرتا ہے. روئے جا کہیے اس کی بےتابی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. کہا اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہ اتنے میں ایک امام آئے, میں نے نہیں پہچانا. کہہ رہے میرے والد بھی ذاکر امام حسین تھے, معصومین سے بڑی قربت. وہ امام جب آئے تو میرے بابا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کہا السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا. میں سمجھ گئی یہ میرا امام رضا ہے. کہتے ہیں ادب کے مارے میں کنارے پہ کھڑا تھا, میرا بابا اور امام رضا آپس میں بات کر رہے تھے. تو والد نے بتا دیا کہ اس سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا. کہہ رہا اتنے میں نے محسوس کیا کہ ایک اور امام آیا. پھر میرے بابا نے کہا السلام علیکم یا ابا صالح المہدی. میں سمجھا یہ امام زمانہ ہے. پھر امام رضا اور امام زمانہ آپس میں بات کرنے لگے, اور تأثرات سے مجھے یہ لگا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور میرے بابا نے کہا بیٹا چلنا ہے, میں نے اماموں سے بات کر لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اماں رو بہت رہی ہے. کہہ رہا جب دو امام آئے تو ایک فرحت, ایک خوشی کا سما تھا. اتنے میں کہتا ہے ایک فضا بدلی اور غم کی فضا چھا گئی. اور میں نے دور سے دیکھا ایک امام آ رہا جس کے دائیں بھی کچھ نورانی چہرے, بائیں بھی کچھ نورانی چہرے. اور یہ امام جب قریب ہوتے رہے تو ان دونوں اماموں نے ادب سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یہ کہتا میں نے دونوں اماموں کو دیکھا, لیکن امام حسین میں اتنی ابوہت تھی کہ جیسے ان امام کا آنا ہوا تو میں جس طرح کھڑا تھا کسی نے میرے سر کو جھکا دیا. اب طاقت نہیں کہ سر اٹھاؤں, اسی طرح جھکا ہوا سر نیچے. محسوس کر رہا ہوں کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں نے محسوس کیا کہ امام حسین میرے قریب آئے اور مجھے کہا جمان کہ آنا نہیں چاہتا ادھر. اب سر جھکا ہوا کہہ رہا میں دیکھ نہیں رہا, پتا ہے کہ یہ امام حسین ہے. میں نے کہا مولا آنا چاہتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں میری ماں رو رہی ہے, ماں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. کہتا میں نے محسوس کیا کہ ماں کا نام سن کے حسین کے وجود میں ایک بدلاؤ آ گیا. اور کچھ دعائیہ جملے اللہ کی طرف بولے اور پھر میری طرف آئے, دو جملے بولے. کہتے امام حسین نے اب جب میری طرف بڑھے اور کہا جا جوان ہم نے تجھے تمہاری ماں کو دیا. اس کا انٹرویو موجود ہے ٹی وی پر کہ بہت روتا ہے, جب اس مقام پہ آتا ہے یہ کھوٹ کھوٹ کے روتا ہے. جو انٹرویو وہ کہہ رہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہہ رہا مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں واپس کیوں آیا. کہ جب حسین کہہ رہے تھے کہ آنا نہیں چاہتے, کہ نہیں تب احساس نہیں تھا. کہ کیوں؟ کہ جب یہ کہا نا کہ جا واپس ہم نے تجھے اپنی ماں کے حوالے کیا, کہ اتنے میں نے کوشش کی کہ حسین کو دیکھوں. اور یہ دو جملے تھے اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو بلند کیا. کہتا ہے جب نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑی اتنے میں پلٹ آیا. کہتے آج تک وہ چہرہ بھولا نہیں. اگر مجھے 2 سیکنڈ کی اور مہلت دیتے میں کہتا مولا آپ ہی کے پاس رہنا ہے, ماں کے پاس نہیں جانا. کہ اس قدر محبت تھی اس چہرے میں کہ بندہ ایک بار دیکھے تو حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. حرارتاً فی قلوب المؤمنین. ارے ایک عام بندہ حسین کے چہرے کو دیکھے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مجھے نہیں پتا سکینہ نے پاپا کے چہرے کو ہمارے ہاں یہ ننھی بچی سکینہ کے نام سے مشہور ہے. روایات میں اس بیوی کا نام ہے رقیہ. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جناب علی اصغر کی سگی بہن ہیں, لیکن علماء کی تحقیق ہے کہ ان کی والدہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی.
تو بچپن سے اس بچی کا امام حسین کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا. بچے تو اور بھی تھے نا، لیکن سکینہ کے لیے کیوں سکینہ تو ابھی، کیونکہ ماں نہیں تھی تو امام حسین اس بچی کو سینے پہ سلاتے تھے. تبھی اس ننھی سی بچی کا اپنے بابا سے بڑا لگاؤ تھا. زندان شام میں جب یہ بچی دنیا سے چلی گئی تو کہتے ہیں سب سے زیادہ جو بی بی رو رہی تھی بی بی ام کلثوم تھی. بی بی زینب نے آ کے کہا کہ ام کلثوم کیا ہوا ہے؟ اگر آپ اتنی بے تاب ہوں گی تو دوسرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ تو فرمایا بہن ایک منظر یاد آ رہا ہے اس لیے میں زیادہ رو رہی ہوں. کہ کون سا منظر؟ کہا سکینہ میری گود میں تھی اور شامی بچیوں کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں. تو جب اس بچی نے روٹی کو دیکھا تو میرے کان میں کہا کہ وہ بھی اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے. کب اس لیے رو رہی ہوں میں سکینہ کو روٹی بھی نہیں دے سکی، اسی عالم میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی. کتنی محبت ہوگی حسین کو اپنے نانا کے دین سے کہ اس قدر بچیاں کی قربان کر دی گئی. ہدف بڑا تھا حسین ابن علی کا. وقت بہت ہو چکا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے. خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی میرا سلام اس یتیم بچے پہ جو مدینے میں کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی اپنے بابا میرے اللہ تجھے بیمار صغرا کا واسطہ امام نے فرمایا عباس ان بچوں اور بچیوں کا نام لکھو جو ہمارے ساتھ کربلا چلیں گے. سارے نام لکھے، جب نام تمام ہوئے تو صغرا کا نام نہیں تھا. کہ مولا کیا صغرا نہیں چلیں گے؟ کہ عباس میری بیٹی بیمار ہے. زینب کو کہو صغرا کی 4 پائی گھر کے صحن میں رکھیں. سب بیویاں خدا حافظ کرے. ایک ایک بیوی آتی تھی صغرا کو سینے سے لگاتے تھے، کہتی تھی خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے.
بڑی خاموش. اتنے میں بی زینب آگے بڑھے, سغرا کو سینے سے لگایا, روکے گا خدا غافل سغرا, اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے. اتنا سننا تھا. سغرا نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے, رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا, اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب نے بڑا گریہ کیا. پہلا جملہ کا سغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تجھے کس نے بتایا کہ بابا واپس نہیں آئے گا؟ روکے گا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے. آدھی رات کا وقت تھا, آسمان سے ایک نوری ہمارے اترے, ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئے. روکے کہنے لگی میرے لال حسین, تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گے. کربلا میں روئے گے یا شام کی بازار میں. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا. امام حسین کے پاس فرمایا حسین اگر سغرا کے نہ آنے کی وجہ اس کی بیماری ہے, میں زینب وعدہ کرتی ہوں میں خود خیال رکھوں گی, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی. حسین سغرا بیمار ہے. امام نے فرمایا بہن زینب میرا دل بھی ہے سغرا کو لے کر چلو, لیکن حسین کی مجبوری سمجھو. بھیا کیسی مجبوری؟ فرمایا بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے, کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے, کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے. وہ زینب میں امام ہوں, میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں, وہ تیرے سر سے چادر چھینی جائے گے. وہ زینب میرے سغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے, تو میں کیسے برداشت کروں اماں کی شبی شرابی کے دربار میں. اللہ